اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے جس میں آیت نمبر 79 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے تفسیر ہوگی۔ گزشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوسری مرتبہ مصر کے سفر کا تذکرہ ہوا، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر کیا، اور واپس جب نکلے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی سجھائی ہوئی ایک تدبیر کے ذریعے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی عزیز مصر کی منت و سماجت کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت یوسف نے صاف کہہ دیا تھا کہ اللہ کی پناہ، مجرم کو چھوڑ کر غیر مجرم کو اپنے پاس روک لینا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں ایسا ظلم کا کام نہیں کرتا ہوں۔ آگے بھی یہی واقعہ چل رہا ہے، آپ سے درخواست ہے غور اور توجہ سے سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، نیز خاص طور پر وقت کی پابندی کے ساتھ سنیں۔ کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، یہ سوچ کر چھوڑ نہ دیں، وقت جو ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو یوں ہی یہ چھوٹ جائے گا اور پھر شیطان غفلت میں ہم کو ڈال دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں بنیامین کے بجائے دوسرے کو نہیں رکھ سکتا ہوں، اور یہ بھائی بھی سمجھ گئے کہ اس طرح نہیں ہو سکے گا، تو اب یہاں سے الگ ہو کر کسی اور جگہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ والد سے تو ہم عہد و پیمان لے کر آئے تھے، کیا کریں؟ بڑا جو بھائی تھا جس کا نام یہودا ذکر کیا گیا ہے، وہ کہنے لگا کہ اب میں تو یہاں سے واپس کسی بھی صورت میں نہیں چلوں گا، اس لیے کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے والد صاحب سے بڑے وعدے کر کے آئے تھے، اللہ کو گواہ بنا کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کی حفاظت کر کے اس کو ضرور واپس لائیں گے، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی تم سے یہی قصور ہو چکا ہے، اب
کیا کہہ کر ہم اپنے والد محترم کو منہ دکھائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بھائی ہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے بھی ہمدردی جتائی تھی۔ بہرحال اس بھائی نے کہہ دیا کہ بس جب تک کہ کوئی فیصلہ اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی یا تو یہاں سے بنیامین چھوٹ جائے یا میری موت یہاں پر آ جائے، میں یہاں سے نہیں ٹل سکتا، تم جاؤ اور ابو کو بتاؤ سب۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل پکی ہے اور ہم سچے ہیں۔ ابو جان کے پاس آئے یہ سارے بھائی اور کہنے لگے کہ ابو جان، آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور چوری کی پاداش میں، چوری کے جرم میں عزیز مصر نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ہم جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل سچ ہے، حق ہے، آپ اس مرتبہ ہماری بات پر بالکل یقین کریں، اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آتا ہے تو ایک کام کیجئے، آپ تحقیق کرا لیجئے، ہمارے ساتھ اور بھی کنعان کے کچھ لوگ غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ساتھ ہی قافلے میں ہم سب واپس آئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یا اور اگر تحقیق کرنا ہو تو وہیں پر عزیز مصر کی بستی میں کسی کو بھیج دیجئے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے عزیز مصر نے بنیامین کو وہیں رکھ لیا ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ کہا، یعنی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ وعدہ ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال ہم تو جانتے نہیں تھے کہ یہ چوری وغیرہ کا معاملہ ہوگا اور گرفتار کر لیے جائیں گے، اور جب یہ معاملہ ہوا تو ہم اس کو واپس لانے میں مجبور ہیں۔ یا پھر اس جملے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری حد تک تھی، ہماری نظروں سے غائب، ہماری لا علمی میں ان سے کوئی کام اگر ہو گیا ہو تو اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ چونکہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی ایک دھوکہ اپنے والد کو دے چکے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے بیان سے والد کو اب اطمینان نہیں ہوگا، اس لیے تاکید کے لیے یہ کہنے لگے کہ ہمارے گواہ کے طور پر شہر والے بھی، مصر والے بھی ہیں اور قافلے والے بھی ہیں، ان گواہوں سے آپ ہمارے سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ جب یہ بھائیوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کو ساری بات سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں اور وہی میرے لیے بہتر ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبہ بھی ان لوگوں نے کوئی بہانہ بنایا ہے اور مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی جتنا علم دینا چاہتے ہیں اتنا ہی علم ہوتا ہے، اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجتہد اپنے اجتہاد سے جو بات کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی اگر کوئی بات اپنے اجتہاد سے کہیں تو اس میں بھی ابتداءً غلطی ہو جانا ممکن ہے، جیسے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیش آیا کہ بیٹوں نے سچ کہا آ کر کہ بنیامین کے تھیلے میں عزیز مصر کا پیالہ نکلا، اس وجہ سے عزیز مصر نے ان کو اپنے پاس روک لیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سچ کو یہاں پر جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے انبیاء اور مجتہد میں کہ انبیاء کو من جانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ان کو اس بات پر تنبیہ ہو جاتی ہے اور حق کو وہ بعد میں پا لیتے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب دل کی باتیں بنا کر کے یہاں پر کہہ رہے ہو، اور پھر یہ بھی فرما دیا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں بات چیت کرنا چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ مقاتل امام تفسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت 6 سال تک رہی ہے، یعنی بینائی جانے کی جو کیفیت تھی، نابینا ہونے کی کیفیت، وہ 6 سال تک رہی ہے۔
فہو کظیم یعنی وہ پھر خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے۔ کظیم یہ کظم سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہے بند ہو جانا اور بھر جانا۔ یہاں پر کظیم سے مراد یہ ہے کہ غم کی وجہ سے ان کا دل بھر گیا تھا اور زبان بند ہو گئی تھی، کسی سے اپنا رنج و غم بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ ہوتا ہے ایسا جب بہت زیادہ صدمہ آدمی کو لگ جاتا ہے وہ بالکل گنگ سا ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالی ایسے لوگوں کو مجمع کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہو لے لو۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی، کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی یہ جو تلقین آئی ہے وہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ جو ہے کلمہ نہیں ملا ہے۔ اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شدید غم اور صدمے کے وقت میں یا اسفا علی یوسف کہا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بس اب میں یہ اللہ ہی کو یہ سارا معاملہ سناتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جمع کرے گا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الہالکین۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال دیکھا بیٹوں نے تو کہنے لگے کہ شدید غم کی وجہ سے آپ تو شاید ہلاکت کے قریب ہو جائیں گے، اتنے بیمار آپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہر صدمے اور ہر غم کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، دنوں کے گزرنے کے ساتھ انسان کو ہر غم کو بھول جانا چاہیے، مگر اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی بعض مفسرین کہتے ہیں 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور بعض کہتے ہیں 80 سال کا عرصہ درمیان میں گزر گیا تھا۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ اسی غم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کی جان کو ہلاک میں ڈالے ہوئے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں اپنے والد کو۔ تو کہنے لگے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات عالی سے کرتا ہوں، اس لیے اب میرے حال پر مجھے چھوڑ دو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہیں جائے گا، میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ مجھے وہ ان سب سے پھر ملا دیں گے، اور یوسف کا خواب جو تھا نا وہ خواب پورا ہو کر رہے گا، سچا ہو کر رہے گا۔ یوسف ابھی مرا نہیں ہے، یوسف کو ایک مقام ملنے والا ہے، اس کے خواب کی ایک ایک بات سچ ہو کر رہنے والی ہے، تو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر کہنے لگے اپنے بچوں سے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے بچوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور بنیامین گرفتار ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ اور چونکہ غلہ بھی ختم ہو چکا تھا تو کہا کہ غلہ بھی جا کر کے مصر سے لے کر آؤ اور ساتھ ساتھ ان بھائیوں کو بھی ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو بھائیوں نے سوچا کہ چلو بنیامین تو یقینی طور پر مصر میں موجود ہیں، پہلے ان کے واپسی کی کوشش کرتے ہیں، پھر یوسف کا بھی کہیں نہ کہیں سراغ لگا لیں گے۔ چنانچہ اب مصر جانے کے لیے یہ سب کے سب تیار ہو گئے اور مصر جانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب نکلے ہیں مصر اور مصر جا کر کے پہنچے عزیز مصر کے سامنے، تو اب بالکل ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر، یعنی ٹوٹے پھوٹے سکے لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم گھر والوں کو بڑی تنگی اور پریشانی ہو گئی ہے، ہمارا مال بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا ہم جو کچھ بھی اپنے پاس ٹوٹا پھوٹا سامان تھا وہ سب لے کر آئے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کے بدلے میں ہم کو پورا غلہ دے دیجئے، آپ کا احسان رہے گا، تھوڑا سا صدقے کی نیت بھی کر لیجئے ہمارے لیے۔ قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صدقہ ایسے عطیے کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمے واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر احسان کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ آپ احسان کے طور پر ہی ہم کو کچھ دے دیجئے۔ اب یہاں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تشریح نہیں ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں کیا لے کر آئے تھے، معمولی سی پونجی جس کو کہہ رہے ہیں تو وہ کیا تھا۔ مفسرین کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کھوٹے دراہیم تھے جو بازار میں چل نہیں سکتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان وہ لے کر آئے ہیں۔ یہاں دیکھیے مزجاتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ تو وہ ٹوٹے پھوٹے سکے جو کچھ بھی ہو لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت یوسف کے سامنے یعنی عزیز مصر کے سامنے یہ سب احوال انہوں نے پیش کیے اور اپنی شکستہ حالت ان کے سامنے بیان کی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کا بہت اثر ہوا۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ نہیں پائے اور ان کے سامنے اپنے آپ کا اظہار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ سے عزیز مصر کی خدمت میں ہے۔ اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں گھرا ہوا اور معروف ہے، اور اس میں تذکرہ کیا کہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، پھر میرے والد کا بھی اسی طرح سخت امتحان ہوا اسحاق علیہ السلام کا، پھر میرا بھی امتحان میرے ایک لڑکے کے ذریعے سے لیا گیا جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھا، بہت زیادہ عزیز تھا، اس کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی جدائی میں روتے روتے میری بینائی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اس کا سگا بھائی تھا جو میرے لیے انس کا سامان تھا، تسلی جس کو دیکھ کر مجھے ہوتی تھی، جس کے ساتھ رہنے سے مجھے سکون ملتا تھا، اسے بھی آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام علیکم۔ یہ خط حضرت یعقوب نے حضرت جو ہے عزیز مصر کو لکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے کو اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا اور کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب چاہا کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کرے تو کہا کہ کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ بچپن میں کیا کیا تھا؟ جیسے ہی یوسف کا تذکرہ عزیز مصر کے زبان سے ان بھائیوں نے سنا تو پریشان ہو گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا لینا دینا؟ کہیں یہ کوئی رازدار تو نہیں ہے ہمارا؟ اور پھر تھوڑا سا دھیان حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے بیان کیے ہوئے خواب کی طرف بھی چلا گیا اور سوچا کہ اس کی تعبیر یہی تھی کہ یوسف کو کوئی بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہونے والا ہے اور ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ گھومتے گھومتے خیالات کا چکر سیدھے پہنچا اور کہنے لگے کہیں آپ تو یوسف نہیں ہو، کہیں آپ تو یوسف نہیں ہو۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے قالوا أئنك لأنت یوسف، اس پر وہ بول پڑے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یعنی اب تک تو حضرت یوسف کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے خود اپنا نام لیا تو غور کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ تو یوسف نہیں ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب تک جو ہے پردے کے پیچھے سے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، اب ان کے سامنے جب آئے تو چہرے کے اندر غور و فکر کر کے ان بھائیوں نے پہچان لیا۔ یا بعض یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اب تک ان کے سامنے جب بھی آئے تھے تو سر پر تاج پہن کر آئے تھے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سر سے تاج اتارا تو ان کے سر پر کوئی ایک نشانی تھی جو خاندانی چلی آ رہی تھی، جو حضرت یعقوب کو بھی تھی، حضرت اسحاق کو بھی تھی، حضرت ابراہیم کو بھی تھی۔
وہ نشانی دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو یوسف ہے، اور کہنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کہہ دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین یہ میرا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے۔ بھائی کا تذکرہ اس لیے بڑھا دیا کہ ان کو اچھی طرح سے یقین آ جائے کہ بھائی کے ساتھ اتنا اعزاز کا معاملہ کیوں ہو رہا تھا۔ جب آئے تھے اس سے پہلی چکر میں تو سب کو دو دو کر کے الگ الگ کمرے میں ٹھہروایا تھا، اور بھائی کے سلسلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ رہے گا، اور پھر تدبیر بنا کر کے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، اعزاز و اکرام ان کا کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں علامت اور نشانی بن جائیں ان کے پہچاننے کے لیے، اس لیے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر احسان اور کرم فرمایا ہے، اور ہم کو صبر اور تقوی ان دو صفتوں کی وجہ سے اللہ نے جو ہے خوب احسان اور راحت و سکون کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا۔ دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر، ایک صبر اور دوسرے تقوی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں ہر مصیبت سے نجات پانے کی کلیدی کنجی ہے، بنیادی صفتیں ہیں یہ دو کسی بھی مصیبت سے جو ہے نجات پانے کی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جب یہ سارا معاملہ ان کے بھائیوں کے سامنے کھل گیا تو اب تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، بھائیوں کے پاس، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے اور یوسف علیہ السلام کے فضل کا اور کمال کا اقرار کر لیتے، تو کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا یعنی بھائیوں نے، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری اللہ نے عطا فرما دی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور کہنے لگے اللہ کے لیے یوسف معاف کر دینا ہم کو۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ کہہ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کرنا دراصل معافی طلب کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق اعلان کیا اور کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اعلان کر دیا، بھائیوں سے انتقام نہیں لیا ان کے ظلم کا، اور کہنے لگے آج تم پر کوئی ملامت میں نہیں کرتا ہوں، یہ تو سب اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، سنو میری طرف سے تم کو معافی کی خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا بھی کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال اخلاق تو دیکھو، کیا کیا نہیں کیا تھا بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ، مارا پیٹا ادھورا کر دیا، کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، 3 دن تک بے یار و مددگار کنویں میں پڑے رہے، وہاں سے قافلے والے اٹھا کر لے کر چلے تو 20 درہم میں، معمولی سی قیمت میں بھائی کو غلام کہہ کر کے بیچا ہے۔ اور کتنی مصیبتیں حضرت یوسف پر آئی، جیل میں 7 سال یا 12 سال رہے، غلامی کی زندگی گزاری، باپ سے جدائی، بچپن میں ماں چل بسی تھی، ساری محبتیں چھوٹی، لیکن سب کچھ بھول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اعلان کر رہے لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی ملامت میں نہیں کرتا ہوں، میں کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہیں نبوت والے اخلاق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ کو مارنے والے، پیٹنے والے، آپ کی قتل کا پلان کرنے والے اور آپ کو آپ کے سر پر کچرا ڈالنے والے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے سب سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، آج کوئی ملامت نہیں تمہارے اوپر۔ یوسف سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یوسف تو معاف کر رہے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، کہیں نہ کہیں تو محبت ہوگی، اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ یہ بھائی مومن ہیں، اور وہاں آقا کو دیکھو کون ہیں، سب غیر ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں لیکن خونی وہ رشتہ تو نہیں جو یوسف اور بھائیوں میں تھا۔ اور پھر وہ مسلمان بھائی، یہاں یہ سارے کافر ہیں، تکلیف دینے والے، جائز تھا کہ ان کو ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اور جرم میں قتل کر دیا جائے، لیکن آقا کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ سب آزاد ہو آج کے دن۔ یہ ہوتے نبوت والے اخلاق۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ذرا ذرا سی کسی نے کوئی تکلیف دی، جب اس کو وقت پڑتا ہے تو موقع پر یاد دلاتے ہیں، پتا ہے اس وقت میں مجبور تھا اور تو نے یہ کیا تھا، تانے دیتے ہیں تانے۔ یہ کمال اخلاق ہے، یہ سیکھنا چاہیے، نبی کی زندگی سے ہم کو یہ ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، اللہ نے احسان کیا ہم کو، صبر اور تقوی کے بدلے میں اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اور سنو، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کر دیا کہ میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یا نبی زیادہ ہونے کی بنیاد پر یہاں تک نہیں پہنچا ہوں، صاف کہہ دیا کہ نہ، اصل میں صبر اور تقوی کی بنیاد پر یہاں پر پہنچا ہوں، یعنی پیغام دیا سب کو کہ صبر اور تقوی یہ 2 صفتیں اہم ہیں، صبر اور تقوی 2 صفتیں اہم ہیں، اس کی بنیاد پر حق تعالیٰ کسی کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں اور کامیابیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ صاف کہا کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور تکلیفوں پر ثابت قدم رہنا، یہ 2 صفتیں ہیں جو انسان کو ہر بلا اور مصیبت سے نکال دیتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے اور اس کے علاوہ بھی مواقع پر ان 2 صفتوں کا تذکرہ کیا، چنانچہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کر لیا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، دشمنوں کی تدبیروں سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، صبر اور تقوی اختیار کرو۔ بہرحال صبر اور تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے اپنی کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر نہیں لیا بلکہ ان صفات کی طرف ڈال دیا۔ اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک بازی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے صبر اختیار کیا، میں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ نے مجھ کو دیا؟ نہیں، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے
ہے تحدیث بالنعمت، کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، کہ اللہ نے یہ احسان کیا مجھ پر کہ اس نے صبر اور تقوی کی توفیق دی اور ان صفات کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی۔ یہ جو نعمت ہے نا، کسی چیز کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، بھائیوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں نے یہ دو صفتیں اختیار کی ہیں، اس لیے جو ہے ایسا ہوا۔ تو تحدیث بالنعمت کے طور پر اپنے اوپر اللہ نے جو نعمت جو ہے اتاری ہے، نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جو ہے اپنے اوپر پیش آئے ہوئے کوئی اچھے واقعے کو اس نیت سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب حضرت یوسف اور بھائیوں کے درمیان کیا کیا گفتگو رہی ہوگی اور کیا یہ منظر رہا ہوگا، کتنے جو ہے پرتپاک انداز میں ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، کیا کچھ ہوا ہوگا، قرآن کریم یہاں بیان نہیں کرتا۔ اب جو ہے آگے کی بات قرآن کریم یہاں پر کہتا ہے، اس لیے کہ مقصد کی بات قرآن کریم کرنا چاہتا ہے، بے مقصد بے معنی جو ہے واقعات قرآن کریم کبھی بیان نہیں کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے گفتگو کی تو ظاہر سی بات ہے، معلوم ہوا ہوگا کہ ابا جان جو ہے روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں اور خوب تکلیف ابا جان کو ہوئی ہے۔ تو اب ان کی آنکھوں کے واپس آنے کی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ کیا ہے دیکھیں، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھا۔ اس قمیص کی کہانی پہلے سن لیجئے۔ یعنی اس قمیص کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ قمیص وہ قمیص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت وہ برہنہ تھے، بدن پر کپڑا جو ہے اوپر نہیں تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے قمیص لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا گئے۔ اب وہ قمیص جو ہے وراثت میں چلتا ہوا حضرت اسحاق کے پاس آیا، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے گلے میں تعویذ کے طور پر وہ قمیص پہنا دیا تھا تاکہ ان کو نظر وغیرہ نہ لگ جائے۔ جب حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت میں بھائیوں نے ان کے بدن پر کا کرتا تو نکال لیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور گلے سے نکال کر وہ ڈریس، وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ وہ قمیص حضرت یوسف کے پاس رکھا ہوا تھا برکتن، وہ اٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ لے جاؤ یہ قمیص ابو جان کے چہرے پر ڈالو، اللہ اس کے ذریعے سے ان کی آنکھیں واپس لوٹا دے گا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ۔ اب بھائیوں کو یہ قمیص دے کر کے بھیجا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب گھر جانا اور سب کو، پورے خاندان کو، تمہارے گھر والوں کو وغیرہ کو، سب کو لے کر پھر واپس یہاں پر آنا، یہیں پر ہم رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے بھائیوں کو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے روانہ کیا۔ اب یہ بھائی اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں اور سب کیا آگے معاملہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خوب توجہ اور غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔